اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیت 115۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون۔ اور اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دے دی ہو، جب تک کہ ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون۔ اور اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو، جب تک کہ ان پر واضح نہ کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے۔ دیکھیے، یہ گویا کہ معافی کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے اپنے مشرک والدین یا رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ معافی کا اعلان دے دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے اپنے مشرک والدین یا رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے تھے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے حسن سلوک اور اچھا برتاؤ، وہ الگ چیز ہے، لیکن دعائے مغفرت آیت کی روح سے جائز نہیں ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے جو والدین تھے، ان کی والدہ مشرک تھیں، ان کی ماں آئیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری ماں مشرک ہیں تو میں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کروں، کیسے اخلاق کے ساتھ پیش آؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، معروف برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ۔ تو جو برتاؤ ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ الگ بات ہے۔ تو اس میں اسی چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ گویا کہ معافی کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے جو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے اپنے مشرک والدین یا رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے۔ آگے اسی آیت میں ہے ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ آیت بالکل واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 116 کی طرف۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی نہیں، نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ دیکھیے، تفسیر عثمانی میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ جب اس کی ہی سلطنت ہے تو اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ وہ علم محیط اور قدرت کاملہ سے جو احکام نافذ کرے، بندوں کا کام ہے کہ بے خوف و خطر تعمیل کریں، کسی کی رائے کی زور کو دخل نہ دیں، کسی کی رائے کی طاقت کو دخل نہ دیں، کیونکہ خدا کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 117 کی طرف۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے آپ کا اتباع کیا مشکل وقت میں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ۔
اللہ مہربان ہوا نبی پر، یعنی اللہ نے توبہ کر لی، اللہ متوجہ ہوا، اللہ اسی کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ مہربان ہوا نبی پر اور مہاجرین اور انصار پر بھی جنہوں نے آپ کا اتباع کیا مشکل وقت میں۔ یہ تبوک کی مہم کی طرف اشارہ ہے، اور تاریخ میں اس مہم کو جیش الاسرہ کے نام سے مشہور کیا گیا ہے۔ تاریخ میں یہ مہم جیش الاسرہ کے نام سے مشہور ہے۔ اصل میں یہ نام پڑھنے کی وجہ یہ ہوئی تھی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، کئی بار یہ واقعات چل رہے ہیں اور سورہ توبہ میں تو مستقل اسی کی طرف اشارات اور حالات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب خشک سالی کی وجہ سے مدینے میں قحط کا سا سما ہو گیا تھا، اور تفسیر عثمانی نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ اس مہم میں کئی طرح کی مشکلات ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں۔ اس جنگ میں کئی طرح کی مشکلات ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں، سخت گرمی، طویل سفر، لمبا سفر، اور اس زمانے کی عظیم الشان سلطنت کے مقابلے میں فوج کشی، اور پھر ظاہری بے سر و سامانی بھی تھی کہ ایک ایک کھجور کو دو دو سپاہیوں پر تقسیم کیا جاتا تھا، اور آخر میں یہ نوبت بھی آ گئی کہ یہ کھجور بھی باقی نہ رہے۔ سواری کی اتنی قلت تھی کہ 10 آدمی ایک ایک اونٹ پر اترتے چڑھتے جا رہے تھے۔ یہی تو وہ ایثار اور ہمدردی کا جذبہ تھا جس نے مٹھی بھر جماعت کو تمام دنیا کی قوموں پر غالب کر دیا، اور صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پوری دنیا کے اندر گویا کہ انقلاب پیدا کر دیا۔ اور دیکھیے آیت میں جو یہ بات کہی گئی، اللہ مہربان ہوا نبی پر اور انصار اور مہاجرین پر، یہ اللہ کی مہربانیاں نبی پر بھی بے شمار ہیں، اور نبی ہی کی برکت سے مہاجرین اور انصار پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی مہربانی رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی مہربانی ہے کہ ان کو ایمان اور معرفت سے مشرف فرمایا، اور پھر ان صحابہ کو، مہاجرین اور انصار کو نبی کی اتباع کی توفیق دی، جنگ فی سبیل اللہ کے امور سر انجام دینے کی توفیق بخشی، اور پھر ایسے وقت میں جبکہ بعض مومنین کے قلوب بھی مشکلات کو دیکھ کر گھبرانے لگے تھے اور قریب تھا کہ وہ نبی کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مومنین اور مہاجرین کے دلوں کو جما دیا، اور اس قسم کے وساوس پر عمل کرنے سے مکمل انہیں محفوظ رکھا، اور مومنین کی ہمتوں اور ارادوں کو بلند کیا۔ یہ سب کا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی سے ہی تو ہوا تھا۔ بہرحال اللہ کی مہربانی نبی پر بھی بے شمار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی مہاجرین اور انصار پر بھی اللہ کی مخصوص مہربانیاں رہی ہیں کہ ان کو ایمان اور معرفت کی دولت سے مشرف کیا، نبی کی اتباع کی توفیق دی، جنگ فی سبیل اللہ کے امور سر انجام دینے کی توفیق بخشی، پھر ایسے وقت میں، مشکل وقت میں جبکہ بعض مومنین کے قلوب مشکلات کو دیکھ کر گھبرانے لگے تھے اور قریب تھا کہ وہ نبی کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جما دیا، اور اس قسم کے وساوس پر عمل کرنے سے انہیں محفوظ رکھا، اور مومنین کی ہمتوں اور ارادوں کو بلند کیا۔ بہرحال یہ سب کا سب اللہ کی مہربانی سے ہی ہوا تھا۔ اس آیت 117 کا اگلا حصہ بھی اسی سے متعلق ہے، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آ گئی تھی۔ بعد اس کے من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم کے الفاظ ہیں کہ بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے لگی تھی، بشریت کے تقاضے کی بنا پر
انسانیت کیونکہ انسان ہے، خطا و نسیان سے مرکب ہے، بشریت کے تقاضے کی بنا پر کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی انسان میں کچھ کمزوری آ ہی جاتی ہے۔ ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، یقیناً اللہ ان کے حق میں بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت 118 ہے، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور ان تین پر بھی اللہ نے رحمت کی نگاہ ڈالی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ تین صحابہ وہی ہیں جن کا اس سے پہلے ذکر آ چکا ہے، یعنی کعب بن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ بن ربی۔ مفسرین نے تفصیل کے ساتھ ان کے واقعات کو بیان کیے ہیں۔ یہ ان کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ ان تین اصحاب کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے، وہاں ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا، تو 50 دن کے بائیکاٹ کے دن معافی کا اعلان کر دیا گیا اور انہیں اس حکم کی صورت میں گویا کہ توبہ کی قبولیت کی سند عطا کر دی گئی ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر اپنی جانیں بھی بوجھ بن گئیں۔ آیت کے الفاظ ہیں، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین اپنی تمام تر کشادگی کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان پر اپنی جانیں بھی بوجھ بن گئیں، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور پناہ کی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ انسان کی کیفیت، اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے کوئی بچہ ماں سے پٹنے کے بعد اسی سے لپٹتا ہے۔ اللہ کے بندوں پر بھی اللہ کی طرف سے سختی اور سزا آتی ہے، یا کوئی سزا ملتی ہے تو صرف یہی نہیں کہ وہ اللہ کے نیک بندے اس سختی اور سزا کو خوش دلی سے برداشت کرتے ہیں، بلکہ پناہ کے لیے رجوع بھی اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ انہیں پناہ ملے گی تو صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ ہی سے ملے گی، اور اگر ان کے دلوں کا مداوع ہوگا تو اسی کی جناب سے ہوگا، اسی کی بارگاہ سے ہوگا۔ تو بہرحال یہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے سختی یا سزا کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں، بلکہ اس کے باوجود وہ رجوع بھی اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یقین اور ایمان ہوتا ہے کہ پناہ ملے گی تو صرف اور صرف اللہ ہی کی بارگاہ سے ملے گی، ان کے دکھوں کا مداوع ہوگا تو صرف اسی کی جناب سے ہوگا۔ آگے اسی آیت میں ہے، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، تو اس نے ان کی توبہ قبول فرمائی، یعنی اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ پھر متوجہ ہوں، یقیناً اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی تاکہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں اور اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دور کر لیں۔ آگے بڑھتے ہیں آیت 119 کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو، یعنی سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ آیت کے الفاظ صریح ہیں بالکل، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ گویا اہل ایمان کے لیے جماعتی زندگی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ جی ہاں،
جماعت سے منسلک رہنا، جماعت سے متعلق اور بندھے رہنا، یہ خاص حکم ہے آیت کریمہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ تو گویا کہ اس آیت میں جماعتی زندگی اختیار کرنے کا حکم ہے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے میں، اور ایک جماعتی زندگی سے جڑے رہنے کے بہت سے فوائد ہیں اور بہت سی برکتیں ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ انعام میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا کے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف پکار رہے ہوں کہ آؤ ہماری طرف۔ جماعتی زندگی دراصل ایک قافلے کی مانند ہوتی ہے۔ جماعتی جو زندگی ہوتی ہے دراصل ایک قافلے کی طرح ہوتی ہے۔ قافلے میں سفر کے دوران اگر کسی ساتھی کی ہمت ٹوٹ رہی ہو یا کوئی معذوری پیش آ رہی ہو تو دوسرے ساتھی اسے سہارا دینے یا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہمت بندھانے کے لیے موقع پر موجود ہوتے ہیں۔ بہرحال جماعتی زندگی دراصل ایک قافلے کی سی زندگی ہوتی ہے۔ قافلے میں سفر کے دوران اگر کسی کی ہمت ٹوٹ رہی ہو یا کوئی معذوری پیش آ رہی ہو تو دوسرے ساتھی اسے سہارا دینے، ہاتھ پکڑنے اور ہمت بندھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، معرف القرآن نے اس آیت کے تحت یہ بات بھی نقل کی ہے کہ پچھلی آیات میں جو واقعہ جنگ سے پیچھے رہ جانے والے مومنین کے ساتھ پیش آیا اور پھر ان کی توبہ قبول کی، کہ پچھلی آیات میں جو واقعہ جنگ سے پیچھے رہ جانے والے مومنین کے ساتھ پیش آیا اور پھر ان کی توبہ قبول کی، یہ سب نتیجہ ان کے تقوی اور خدا کے خوف کا تھا۔ یعنی کیونکہ ان کے اندر تقوی اور خدا کا خوف تھا، اسی کی بدولت ان کی توبہ کو قبول کیا گیا۔ اس لیے اس آیت میں عام مسلمانوں کو تقوی کے لیے ہدایت فرمائی جا رہی ہے۔ اور دوسری بات، آیت میں جو بات کہی گئی ہے کونوا مع الصادقین، کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو، سچوں کی معیت اختیار کرو، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ تقوی کی صفت حاصل ہونے کا طریقہ صالحین صادقین کی صحبت اور عمل میں ان کی موافقت ہے۔ یعنی تقوی کی جو صفت ہے وہ کب حاصل ہوگی؟ تقوی کی صفت حاصل ہونے کا طریقہ صالحین صادقین کی صحبت اور عمل میں ان کی موافقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے اور صادقین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس جگہ یہاں بھی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہاں علماء اور صلحاء کے بجائے صادقین کا لفظ اختیار فرما کر عالم اور صالح کی پہچان بھی بتا دی گئی ہے کہ صالح صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، نیت اور ارادے کا بھی سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو۔ علماء اور صلحاء کے بجائے آیت میں صادقین کا لفظ اختیار فرما کر یہ بات کہی گئی ہے کہ عالم اور صالح کی پہچان یہ ہے کہ صالح صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، نیت اور ارادے کا بھی سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت 120 کی طرف۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه۔ اہل مدینہ اور ان کے آس پاس کے بدوؤں کے لیے یہ روا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے رہتے اور وہ اپنی جانوں کو آپ کی جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے۔ آگے اسی آیت میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ انہیں پیاس، مشقت اور فاقے کی جو بھی
تکلیف پہنچی ہے اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو لیلا الا کتب لهم به عمل صالح، اور جہاں کہیں بھی وہ قدم رکھتے ہیں کفار کے دلوں کو جلاتے ہوئے، اور وہ دشمن کے مقابلے میں کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کے لیے اس کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اللہ کتب لہم بھی عمل صالح، یعنی وہ لوگ جہاں کہیں بھی قدم رکھتے ہیں کفار کو جلاتے ہوئے اور دشمن کے مقابلے میں وہ کوئی بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو ان کی مشقت اور ان کی تکلیف کے بدلے نیکیوں کے ذخیرے مسلسل اللہ سبحانہ و تعالی ان کے نامۂ اعمال میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ نیک بندوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ آیت 120 تک وضاحت آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔